آج بہت سارے لوگ جن کے پیروکار ہیں ان کے پاس یہ امید نہیں کہ ان کا لیڈر، ان کا رہنما کہاں پر ہے، لیکن میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خداوند جیوتا ہے۔ آمین۔ بھائی اقبال گل اس کلیسیا میں بائبل سٹڈی کے وسیلہ سے جو فرائیڈے کو ہوتی ہے برکت کا وسیلہ بنتے ہیں، لیکن آج میں سوچ رہا تھا ہماری دعاؤں کے جواب میں پاسٹر شمعون جو فیلڈلفیا چرچ ستون حق فیلڈلفیا چرچ کے پاسٹر ہیں، اب خدا نے ان کے خاندان کو لاسٹ ویک بلایا۔ آپ میں سے کتنے چاہتے ہیں بھائی اقبال گل کا خاندان بھی آئے اور پھر وہ سامنے والی چیئرز پر بیٹھے؟ آئیے تو آئے دعا مانگے کہ خدا یہ ممکن کرے بہت جلد۔ آمین۔ خداوند تو جو تنہا کو خاندان بخشتا ہے اور خاندانوں کے لیے تیرے منصوبے یہ ہیں کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے نہ تو قانون انہیں سیپریٹ رکھ سکتے ہیں نہ باؤنڈریز، اور آج ہم دعا کرتے ہیں تو جو ساری حکومتوں پر حکومت کرتا اور ساری سرزمین تیری ہے، آج ہمارے پیارے بھائی اقبال گل کے گھرانے کے لیے یہ ممکن کر کہ خداوند وہ اپنی ہیڈ آف دا فیملی کے ساتھ آ کر، فیملی ہیڈ کے ساتھ آ کر جوائن کر کے آج خداوند ایسی پرستش میں، ایسی عبادت میں حصہ لے سکیں۔ ہم خداوند دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی آئے خداوند، جتنا بھی پروسیجر ہو یا جتنے بھی آئے خداوند فارمیلٹیز ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ تیرے لیے سب کچھ ممکن ہے، ہمارے بھائی کے لیے ممکن کا۔ اور آئے خدا اب ہم دعا کرتے ہیں کہ تو کلام کے وسیلہ سے ہم سے بول، ہم سے ہم کلام ہو، اور آج تیرا جلال تیرے لوگوں کے درمیان ہو۔ کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اپنے خادم کے لیے کلام کا دروازہ کھول دے، یسوع کے نام آمین۔ خدا کے کلام کی برکت ہمیشہ جاری رہتی، لیکن اس برکت کے پانے کا وقت یہ ہے کہ برکت کے بادل کے نیچے آ کر ہم ان آشیش اور برکت کی بوندوں سے سوکھ ہو سکے، آشیش اور برکت کی بوندوں کو اپنی زندگی میں لے سکے۔ جان نے بڑا اونچا نعرہ مروایا، لیکن کچھ لوگ بھول گئے شاید۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سال ہوئے جب میں گلف میں تھا تو میرے ایک سیرین دوست نے ایسٹر کے موقع پر مجھ سے پوچھا کہ آپ ایسٹر کی مبارکباد کیسے دیتے ہیں؟ تو ہم نے تو جس طرح سے انگلش میں سیکھی ہوئی ہیپی ایسٹر یا ہیپی ریزریکشن ڈے یا ایسٹر مبارک، اب میں سوچنے لگا کہ میں کس انداز سے اس گریٹنگ کو بتاؤں۔ تو اس شخص نے مجھے یہ بتایا کہ ہم عربی لوگوں کو اس طرح سے ہے کہ جیسے لوگ سن رائز سروس کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح سے ہم لوگ الگ صبح اپنے پیار کرنے والے عزیزوں و اقارب کے جا کے دروازوں پر دستک دیتے، اور جب کوئی وہ دروازہ کھولنے کے لیے آتا تو ہم
बुलंद आवाज से ये कहते हैं मसीहा कुम के मानी है जी उठा, तो हम ये कहते हैं कि मसीह जी उठा है। और दूसरा शख्स या वो फैमिली रिस्पॉन्स में ये कहती है हक्कुन कुम, ये सच है कि वो जी उठा है। मैं बड़ा ओवरवेल्म हुआ कि इट्स अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस, मुबारकबाद देने का बड़ा खूबसूरत अंदाज है मसीह हक्कुम, और रिस्पॉन्स ये हो हक्कुन कुम, ये सच है कि वो जी उठा है। ईद क़यामतुल मसीह यानी मसीह का जी उठना, मसीह ईमान की जान है। अगर मसीहत में से मसीह खुदावंद के जी उठने को निकाल दे तो बाकी कुछ भी नहीं रह जाता। आज इस पैगाम का जो उन्वान या टाइटल है वो है रिजॉइस जीसस इज अलाइव। आओ हम खुशी मनाएं क्योंकि यीशु मसीह जी उठा। चारों अनाजील और खतूत इस बात की शहादत देते हैं और मसीह के जी उठने को अनाजील के मुसन्निफीन ने दलीलों के साथ साबित कर दिया ताकि आने वाले जहान में जब नुकात या क्रिटिक उठकर कुछ सवाल करें तो अंजील में उसका जवाब है, कलाम में उसका जवाब दिया गया है कि उनके झूठ का सारा सबूत कलाम मुकद्दस की रोशनी और सदाकत में है कि मसीह के जी उठने की बड़ी जबरदस्त दलीलें मिलती। आज का हमारा टेक्स्ट मुकद्दस लूका की अंजील का 24वां बाब है। अगर आप चाहें तो कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा खोलकर अपने सामने रखें, लेकिन इससे पहले कि हम 24वें बाब तक आए, मैं आपको बताना चाहता हूं दो बड़ी सच्चाइयां जो रूमियों की कलीसिया को पौलुस रसूल ने बताई। रूमियों पहले बाब की 4थी आयत में ये अल्फाज हमें मिलते हैं, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहराया। कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। आज वो कौमें या वो लोग जो उसके बेटा होने पर एतराज करते, नुक्ताचीनी करते हैं, कलाम ने ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए मसीह यीशु का जी उठना जो है रेजरेक्शन इस बात की दलील है। और पौलुस ने कहा पाकीज़गी की रूह के अखबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। ये कुदरत है जिससे वो खुदा का बेटा है। उसके जी उठना इस बात की दलालत है, सबूत है कि वो खुदा का बेटा है। दूसरी रीजन पौलुस इसी रूमियों की कलीसिया को, क्योंकि रूमी हुकूमत जिसने ये जुल्म ढाए थे और वहां पर इस खित्ते में जो कलीसिया कायम हुई है, रोमन्स 4 वर्स 24 एंड 25, पौलुस ये अल्फाज देते हैं, इस वास्ते हम उस पर ईमान लाए हैं, इस वास्ते हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जिलाया। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। मुझे और आपको रास्तबाज ठहराने के लिए, राइचियस ठहराने के लिए खुदावंद जी उठा है। आज
میرے اور آپ کے لیے کتنی خوش نصیبی ہے کہ خداوند کے جی اٹھنے کے سبب سے میں اور آپ دھرمی کہلائے راستہ باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ شیطان نے اور انسان نے مل کر دو بڑے جھوٹ گھڑے مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے لیے، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس کلام کے لیے جو صداقت سے بھرا ہوا ہے، اور اس سچائی میں یہ ساری صداقتیں، یہ ساری سچائیاں جو ہیں وہ واضح کی گئی ہیں۔ متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 11 سے 15 آیت تک اگر آپ پڑھیں تو یہاں پہ اس پیسج میں یہ ایک بات کہی گئی، کہنا اس کے شاگرد اسے چرا لے گے، کہنا کہ اس کے شاگرد اسے چرا لے گے۔ لیکن متی بڑی خوبصورتی سے اس بات کو بیان کرتے ہیں 27ویں باب کی 61 آیت سے لے کر 66 تک، میتھیو 27 verse 61 to 66۔ اور یہاں پر بڑا واضح یہ بات کہی گئی ہے کہ قبر پر رومی پہرا ہے، ڈرے ہوئے شاگرد کس طرح سے یہ کر سکتے تھے؟ اور لیکن الفاظ یہ ملتے ہیں verse 62 onwards، دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پیلاطوس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پیلاطوس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے دار ہیں، جاؤ جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ بس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ رومی پہرا اور قبر کے پتھر پر مہر، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود کوئی بھی قبر کے بند میں اسے رکھ نہ سکا۔ وہ قبر کے بند توڑ کر، رومی پہرے دار وہیں پر تھے لیکن مسیح جی اٹھا۔ آئیے اس کے جلال کے لیے اسے پریز کریں، اسے پریز کریں۔ دوسرا جھوٹ جو آج کی دنیا میں گھڑا گیا کہ یسوع مرا نہیں تھا لیکن بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن جب اسے ٹھنڈی قبر میں ڈالا گیا تو اسے ہوش آ گیا۔ اور آج کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر کشمیر میں، لیکن خدا کا کلام ان ساری باتوں کے لیے بڑی مضبوط ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ کلام بتاتا ہے کہ فزیکلی اس بدن کو موت آئی اور صلیب پر جب اس نے جان دے دی۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 31ویں آیت سے لے کر جب ہم 35ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 19واں باب 31ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک، بس چونکہ تیاری کا دن تھا، یہودیوں نے پیلاطوس سے درخواست کی کہ اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ سب